बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाजरीन, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगले 24 घंटे इंतहाई अहम हैं। उसकी वजह यह है कि जो पिम्स अस्पताल में इमरान खान का चेकअप किया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत की जानिब से नजरसानी दरख्वास्त दायर की गई, फिर PTI की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इत्तलाआत जो है, उन समेत तमाम लोगों को जिनको फरीक बनाया गया है, उनके लिए बड़ी खतरे की घंटी बज गई है। वहीं पर इमरान खान के साथ पिम्स अस्पताल में क्या बीती, नए तिलकखेज इंकशाफात सामने आ गए हैं और इस्लामाबाद के एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका नाम भी रखूंगा, उनकी तफसीलात भी रखूंगा, उन्होंने क्या क्या तफसीलात रखी है, उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं। ये समझ लें कि उन्होंने बांडा फोड़ दिया है कि पिम्स अस्पताल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था, उसकी जीत कैसी हुई है और वफाकी हुकूमत को कैसे वहाँ पर मुँह की खानी पड़ी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में PTI का ये एक मजबूत अब जो है मौक़िफ़ बन चुका है। जो उनकी जानिब से सवालात उठाए जा रहे थे कि पिम्स अस्पताल की बजाय अल शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए, उस पर अब मुहर सब्त हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई, अब केस मजीद मजबूत हो गया है और रवां हफ्ते इमरान खान और PTI के लिए इंतहाई अहम है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस के हवाले से अहम पेशरफ्त भी सामने आ रही है और नई कुछ अपडेट्स हैं, वो भी रखूंगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की बहनों, वकला और PTI रहनुमाओं के मौक़िफ़ की जीत और हुकूमत की जो बारीक वारदात डाली गई थी, वो वारदात जो है अब उल्टी पड़ चुकी है वो वारदात। और इस हवाले से कुछ ऐसे इंकशाफात एक सीनियर सहाफ़ी की जानिब से किए गए हैं, जिसके बाद हुकूमत को जो है वो यकीनन शायद अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करती है और कानूनी तौर पर आगे बढ़ती है, अगर कहीं थोड़े से इधर उधर नहीं होते हैं, तो यकीनन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत शहबाज शरीफ हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। इसकी तफसीलात आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। नाज़रीन, तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने जरूर दबाना है, ताकि पाकिस्तान की अदालती महाज पर या सियासी मैदानों में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो आप नाज़रीन को बर वक्त जो है अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तफसीलात की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ इमरान खान के अल शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने, पिम्स अस्पताल ले जाने, वहाँ पर क्या कुछ भी थी, और उसके बाद तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में PTI की जानिब से दायर की गई। ये तमाम तर प्रोसीजर, यानी हफ्ते के रोज, छुट्टी के रोज PTI सुप्रीम कोर्ट पहुंची। तो अब इस मामले के ऊपर एक सीनियर सहाफ़ी हैं कि इमरान खान के साथ पिम्स अस्पताल में क्या बीती, क्या वहां पर जो हुकूमत के मौक़िफ़ को हार हुई और PTI के मौक़िफ़ को जीत हुई। तो सीनियर सहाफ़ी हैं नवीद सिद्दीकी साहब, उन्होंने अपनी फेसबुक पर अपने वाल पर एक हैरान कुन तफसीलात शेयर की है, पिम्स अस्पताल में क्या कुछ हुआ, और उस हवाले से उनके इंकशाफात ने खलबली मचा दी है हर तरफ। नवीद सिद्दीकी साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, कुछ अरसा वो डॉन के साथ काम करते रहे और बड़े मुख्तलिफ इदारों के साथ करते रहे और बड़े अच्छे सीनियर सहाफ़ी हैं। मुल्की और गैर मुल्की हालात पर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। फिर फॉरेन ऑफिस की बीट भी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की अदालतों की वो बीट्स भी करते रहे। तो सीनियर सहाफ़ी हैं नवीद सिद्दीकी साहब लिखते हैं कि जुम्मे के रोज इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनके तिब्बी मुआयने के बाद CT एंजियोग्राफी यानी CTA तजवीज़ की। ये बड़ा अहम सवाल है, आपने गौर से सुनना है कि किस तरह इमरान खान और PTI और उनके जो PTI इमरान खान की बहनों की बहनें हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट में जो मौक़िफ़ था, उसकी कैसे जीत हुई है। अब वो कह रहे हैं कि जो एंजियोग्राफी यानी CTA तजवीज़ की थी डॉक्टर्स की जानिब से, ताकि शरियानों में मुमकिना बंदिश यानी इमरान खान के शरियानों में बंदिश या रुकावट का जायजा लिया जा सके। लेकिन इस मौके पर एक अहम सवाल सामने आया कि वफाकी दारुल इस्लामाबाद जो मुल्क का मरकज है, इस सबसे बड़े अस्पताल पिम्स जैसे, जहां पर सरकारी अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल तस्वीर किया जाता है, यहाँ पर सहूलत दस्तियाब क्यों नहीं थी, यानी ये सहूलत दस्तियाब नहीं थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब इस मामले में हमने देखा गुज़िश्ता रोज जो है वो एक नोटिस भी लिया और सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट की सरबराही में एक इंक्वायरी कमेटी भी कायम कर दी है। तब हमारी तहकीकात में वो लिख रहे हैं कि हमारी तहकीकात में इस मामले का एक हैरान कुन पहलू सामने आया कि ज़राए के मुताबिक पिम्स अस्पताल में CT एंजियोग्राफी के लिए मशीन मौजूद है, मगर उसके बावजूद ये टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं। अब आगे देखें कितनी हैरान कुन इंकशाफात सामने आ रही हैं।
ذرائع کے مطابق نوید صدیقی صاحب لکھ رہے ہیں کہ ذرائع کے مطابق یہ مشین 2022 میں کروڑوں روپے کی لاگت سے عمران خان دور میں ڈاکٹر فیصل سلطان، جو عمران خان کے اس وقت جو پرسنل ڈاکٹر ہیں جن کو اب تک رسائی نہیں دی جا رہی ہے، گزشتہ روز بھی سپریم کورٹ کے حکم پر بھی ان تک رسائی نہیں دی گئی، یہ ڈاکٹر سلطان کی جانب سے نصب کی گئی تھی یہ مشین پمز اسپتال میں، تاہم مشین کارڈیالوجی کے بجائے ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں نصب کر دی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ مشین کے لیے مطلوبہ سافٹ ویئر موجود نہیں ہے، تربیت یافتہ عملہ بھی دستیاب نہیں ہے، اور کارڈیالوجی کے متعلقہ ٹیکنیشینز کو بھی اس سہولت کے استعمال تک رسائی نہیں دی گئی ہے۔ نتیجتاً مشین موجود ہونے کے باوجود مریضوں کو سی ٹی اینجیوگرافی کے لیے نجی تشخیصی مراکز بھیجا جاتا ہے۔ یعنی پمز اسپتال میں بدقسمتی میں خود بھی کئی بار ہم خود جاتے ہیں پمز ہاسپٹل میں اپنے فیملی کا، اپنے بچوں کا اپنا چیک اپ کرانے، تو وہاں میں نے بھی دیکھا، لاسٹ ٹائم میں اپنی وائف کو لے کے گیا تو وہاں پر الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے، جو ایڈوانس الٹرا ساؤنڈ ہے، وہ الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے بھی ڈاکٹر باہر کا لکھ کے دیتی ہیں۔ اور پھر میں نے ایک پرائیویٹ کلینک سے کروایا ترنول میں، سنجانی میں، اور وہ بھی بڑا اچھا، جہاں پر وزیر اعظم اسکیم کے تحت جہاں پر علاج ہوتا ہے وہاں سے کروایا، وہ بھی نہیں مانی گئی، اور کہا گیا کہ نہیں اب کسی اور اسلام آباد کے بڑے جو ہے اس سے ٹیسٹ کروا لیں لیب سے۔ اب یہاں پر لیبس کی صورتحال آپ دیکھیں کہ کس طرح ڈاکٹرز لیب کے نام بھی لکھ کے دیتے ہیں پمز اسپتال کے۔ پھر نوید صدیقی صاحب لکھتے ہیں یہاں ایک اور سنگین سوال پیدا ہوتا ہے، ذرائع کے مطابق سی ٹی اینجیوگرافی کا ایک ٹیسٹ نجی مارکیٹ میں تقریباً 28 سے 30 ہزار روپے میں ہوتا ہے۔ ذرائع یہ بھی الزام عائد کرتے ہیں کہ پمز اسپتال کے بعض ڈاکٹرز کے نجی ڈائگنوسٹک سینٹرز موجود ہیں، اور بڑی تعداد میں مریضوں کو سرکاری اسپتال سے باہر پرائیویٹ جو لیبز ہیں یا ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں وہاں بھیجا جاتا رہا۔ ان الزامات کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ضروری ہیں تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ آیا سرکاری وسائل سے خریدی گئی مشین کو غیر فعال رکھنے کے نتیجے میں مریضوں کو دانستہ یا انتظامی غفلت کے باعث نجی مراکز کا رخ کرنا پڑا، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا آخر ذمہ دار کون ہے۔ معاملہ صرف سی ٹی اے مشین تک محدود نہیں، پمز کے دیگر تشخیصی سہولیات بھی سہولت کی سوالات کی زد میں ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایم آر آئی مشینز اکثر خراب رہتی ہیں، ایکس رے کی متعدد مشینیں غیر فعال ہیں، سی ٹی اسکین کی سہولت بھی خرابیوں کا شکار رہتی ہے، جبکہ بعض دیگر مشینیں مکمل طور پر ناکارہ ہو چکی ہیں۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پمز آنے والے مریضوں کو بار بار نجی ڈائگنوسٹک مراکز کا رخ کرنا پڑتا ہے اور ہزاروں روپے اپنی جیب سے خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ اب اصل سوال عمران خان کو سی ٹی کی سہولت نہ ملنے سے کہیں بڑا ہو چکا ہے۔ اگر پمز میں کروڑ روپے کی لاگت سے سی ٹی اینجیوگرافی کی مشین موجود تھی، اسے استعمال میں کیوں نہیں لایا گیا؟ مطلوبہ سافٹ ویئر کیوں موجود نہیں تھا؟ تربیت یافتہ اسٹاف کیوں نہیں رکھا گیا؟ کارڈیالوجی کے متعلقہ جو عملے کو اس سہولت سے کیوں دور رکھا گیا اور مریضوں کو نجی مراکز کیوں بھیجا جاتا رہا؟ وزیر اعظم کی قائم کردہ انکوائری کمیٹی کے لیے اصل امتحان یہی ہے کہ تحقیقات صرف ایک مریض یا عمران خان تک محدود رہتی ہیں یا پمز میں موجود مشینری، اس کی خریداری، تنصیب، سافٹ ویئر، تربیت یافتہ عملے، مریضوں کی نجی مراکز کو ریفر اور مبینہ مفادات کے پورے نظام کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ الزامات درست ثابت ہوتے ہیں تو مسئلہ صرف ایک مشین کی خرابی یا غیر فعال ہونے کا نہیں بلکہ کروڑوں روپے کی سرکاری وسائل، مریضوں کے حقوق اور ملک کے ایک بڑے سرکاری طبی ادارے کے انتظامی نظام پر ایک انتہائی سنگین سوال ہے۔ مشین موجود تھی مگر مریض کو سہولت نہیں ملی، آخر کیوں؟ یہ عمران خان کے ساتھ ہوا ہے تو اب سامنے آیا، لیکن کتنے عرصے سے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، یہ انکشافات ہیں۔ اب سپریم کورٹ میں جو پی ٹی آئی کے وکلا، عمران خان کے وکلا، عمران خان کی بہنیں، عمران خان کے رہنماؤں، پی ٹی آئی کے رہنماؤں، سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور جو عزیر بنڈاری وکیل ہیں عمران خان کی بہن کے، ان سب کی جانب سے جو موقف رکھا گیا تھا کہ پمز اسپتال میں پروفیشنل ڈاکٹرز یا پھر وہ سہولیات نہ ہونے کا جو موقف رکھا گیا تھا وہ درست ثابت ہو رہا ہے۔ اب اس درست ثابت ہونے کے بعد تو اب سپریم کورٹ میں جب یہ کیس لگے گا، کیونکہ ابھی کیس لگا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس ویک میں سپریم کورٹ میں کیس لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے کہ یہ جو انکشافات ہوئے اس کے بعد شاید بینچ تبدیل ہو کے کہیں لگ جاتا ہے تو الگ سی بات ہے، ورنہ بینچ دستیاب نہیں ہے سپریم کورٹ میں۔ جو اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے جسٹس شاہد وحید صاحب، وہ لاہور ہائی کورٹ میں اس ہفتے سماعتیں کریں گے، تو اس لیے وہ اسلام آباد میں نہیں ہے۔ دو ججز جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب وہ موجود ہیں، لیکن اب وہ دو ججز کے سنیں گے نہیں سنیں گے یا پھر بینچ کے سربراہ نہیں ہوں گے تو کیا صورتحال ہوگی؟ یقیناً آج اور کل میں یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی، صورتحال کھل کر سامنے آ جائے گی۔ پی ٹی آئی آلریڈی توہین عدالت کی درخواست وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وزیر اطلاعات سمیت دیگر کے خلاف دائر کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد عدالت میں یہ بھی معاملہ ہے کہ اب کیونکہ پی ٹی آئی بھی
جیسے ان کی بہن نے عمران خان سے کو جس طرح پرنس اسپتال منتقل کیا گیا، الشفا نہیں کیا گیا، اس کے بعد اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا، پھر اس کے بعد پریس کانفرنس کی گئی اور جو حقائق رکھے گئے اس پر سپریم کورٹ کیا کہتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی نے بھی انشور کرایا تھا کہ وہ اس معاملے کو سیاسی معاملات پر استعمال نہیں کریں گے، لیکن بہن نے ٹاک کی ہے تو بہن نے تو حقائق بتائیں، کیونکہ بہن کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا یا پھر عمران خان کے ساتھ جو اسپتال میں بیتی وہ سارے حقائق رکھے گئے، ان کے ڈاکٹر کو رسائی نہیں دی گئی، وہ سارے حقائق رکھے گئے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ بال جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کورٹ میں ہے، کیا کرتی ہے سپریم کورٹ، کیا توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ یقیناً عمران خان کو ایک بار پھر کیا الشفا اسپتال منتقل کیا جاتا ہے، وہاں پر ان کا علاج ہوگا، چیک اپ ہوگا، کیا صورتحال ہوگی، یہ تمام حقائق سامنے آئیں گے سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، یا پھر پاکستان کے عدالتی حوالے سے، یا پھر ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ ناظرین کے سامنے وقتاً فوقتاً رکھتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔